حضرت مخدوم علی ماہی کتب کوکل، بڑے پائے کے بزرگ، بڑے متقی پرہیزگار تقوی شعار، اپنے وقت کے بہت بڑے فقیہ، اپنے وقت کے بہت بڑے فقیہ۔ اب تھوڑا سا اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم کرامتوں کو سننا پسند کرتے ہیں اور کرامتوں میں بہت خوش ہوتے ہیں۔ بے شک اولیاء اللہ کی کرامتوں پر بھی ہمارا آپ کا یقین ہے، ہمارا آپ کا ایمان ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ ان کی کرامتوں کے ساتھ ساتھ ان کا تقویٰ، ان کی پرہیزگاری، ان کی دیانتداری، ان کے علمی مقام پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ کیونکہ خدا نے صرف اپنے دوستوں کا ذکر ان کی کرامتوں کو بتا کر نہیں کیا، اللہ نے کس انداز میں ذکر کیا؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار ہو جاؤ اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ دنیا میں خوف اور غم والے بہت ہیں، مگر اولیاء اللہ وہ ہے جن پر نہ کوئی خوف نہ کوئی غم، مگر یہ شان ان کو، یہ مقام ان کو ملا کیسے؟ یہ شان وہ اولیاء اللہ کی کیسے ہوئی؟ تو اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ ہے جو ایمان لائے اور تقوی کی زندگی گزاری۔ ہم نے ان کی زندگی میں کرامت تو دیکھی، مگر ان کا تقویٰ، پرہیزگاری، علم سے شوق، ان پہلوؤں پر ہم نے آپ نے نظر نہیں کی۔ اور انشاءاللہ تھوڑی سی توجہ میں آپ حضرات کی اس طرف بھی لے جاؤں گا، لیکن آپ توجہ کے ساتھ سنیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرت مخدوم علی ماہمی قطب کوکل، بڑے پائے کے اللہ والے بزرگ، لیکن آپ کی عادت کریمہ تھی کہ روزانہ اپنی ماں کے ساتھ کھانا کھانا۔ ماں کا مقام بہت اونچا ہے، اور ماں کا مقام خود سرکار دو عالم علیہ السلام نے بتایا کہ ماں اگر کسی کے اپنی اولاد کے لیے دعا کر دے تو ماں کی دعا وہ مقام رکھتی ہے کہ اگر ماں نے اپنی اولاد کے لیے دعا کر دی تو وہ ایسا ہے جیسا نبی نے امتی کے لیے دعا کر۔ یہ مقام ہے ماں کی دعا۔ لہذا حضرت مخدوم علی ماہمی روزانہ ماں کے ساتھ کھانا کھاتے۔ ایک مرتبہ حضرت مخدوم علی ماہمی کی ملاقات ایک اللہ والے سے ہو گئی۔ اب یہ بھی دیکھیے اللہ والے بھی اللہ والوں سے ملتے ہیں۔ جب اللہ والے اللہ والوں سے ملتے ہیں تو ہم گناہگار اللہ والوں کی بارگاہ میں کیوں نہ جائیں۔ حضرت مخدوم علی ماہمی کی ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی، اس کے بعد آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ یہی ٹھہرے، میں اپنے گھر سے کھانا لے کر آتا ہوں، ہم لوگ ساتھ میں بیٹھ کر کھائیں۔ فقیر سے وعدہ کیا۔ اب اپنے گھر آئے اور اپنی ماں سے کہا کہ میں نے ایک فقیر سے وعدہ کیا کہ میں تمہارے ساتھ بیٹھ کر کھاؤں گا۔ تو ماں نے کہا اگر تو میرے ساتھ نہیں کھائے گا تو میں بھی کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اب مخدوم علی ماہمی پریشان ہوئے، انہوں نے کہا اچھی بات ہے، ایسا کرتے ہیں ہم اپنی خادمہ کو بھیج دیتے ہیں، کھانا لے کر خادمہ کو بھیج دیتے ہیں، خادمہ اس فقیر کو اللہ والے کو کھانا دے کر آ جائے، پھر ہم ساتھ میں بیٹھ کر کھانا کھائیں گے۔ کہا اچھی بات ہے۔ مخدوم علی ماہمی نے کھانا بھرنے کے بعد اس خادمہ کو بتایا کہ فلاں جگہ جاؤ، وہاں فقیر تمہیں بیٹھا نظر آئے گا، اس کو کھانا دے کر آ جاؤ۔ وہ فقیر جس کا پتہ اس خادمہ کو بتایا تھا، تو خادمہ کو جا کر آنے میں جتنا وقت لگتا تھا اس سے تھوڑا وقت زیادہ ہو گیا، تھوڑا وقت اس سے زیادہ ہو گیا، آنے میں تاخیر ہو گئی۔ تو پھر مخدوم علی ماہمی نے پوچھا خادمہ سے کیا بات ہے، تم کو آنے میں اتنی دیر کیوں ہوئی؟ تو خادمہ جواب دیتی ہے کہ حضور آپ نے جو مجھے پتہ بتایا تھا میں اس جگہ پہنچی، مگر وہ فقیر مجھے نظر نہیں آیا، وہ فقیر مجھے دکھائی نہیں دیا۔ میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو کیا دیکھتی ہوں، وہ فقیر کعبے کا طواف کر رہا تھا۔ میں گئی، اس کو کھانا دیا، کھانا کھا کر واپس آ گئی، اس لیے آنے میں دیر ہو گئی۔
مخدوم علی ماہمی قطب کوکن کی یہ خادمہ، کون؟ خادمہ۔ جب خادمہ کا یہ مقام ہے تو مخدوم کا مقام کیا ہوگا؟